میری مہمان میرا، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، آپ نے ان کی فلم انتہا دیکھی ہوگی. آج کل بھی وہ بہت کچھ کر رہی ہیں. یہ بھی جانیں گے، یہ بھی پوچھیں گے ان کا بچپن کیسا گزرا، یہ بھی پوچھیں گے کہاں رہی، آج کل کیا کر رہی ہیں، اور بہت ساری باتیں. تو آئیے ملتے ہیں میرا سے. میرا شکریہ شو پہ آنے کا. تم انتہا سے نکل پائی ہو یا وہی ہو؟ نہیں سمینا جی، میں انتہا سے بہت آگے جا چکی ہوں. اچھا، کہاں پہنچی ہو؟ آج کل کیا کر رہی ہو؟ آج کل میں کر رہی ہوں، میں ایک ٹیلی ویژن سیریل میں کام کر رہی ہوں. بلال شاہ صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں، ناگن. اس میں مزہ آ رہا ہے؟ بہت زیادہ. ڈفرینٹ کیریکٹر ہے ایک، اور بہت مزہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک فلم کر رہی ہوں 2018 میں. ارے واہ، ایک فلم کر رہی ہوں. اچھا. تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں، ہمارے بچپن سے شروع کرتے ہیں. جی، کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں بالکل، لیکن آج موقع ملا ہے میرا سے گپ شپ کرنے کا. جی. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ یہ نام کیسے ملا میرا کو. نام تو ارتضیٰ ہے. سیریسلی میرا اب دل چاہتا ہے سمینا جی کہ میں اپنے ارتضیٰ نام سے پہچانی جاؤں اور جانی جاؤں، اس لیے کہ مجھے اپنا نام بھی بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے؟ ہاں. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نام کیسے ملا. ایکچولی میرے جو نانا تھے وہ جلندھر سے ہیں. اچھا. پارٹیشن کے وقت میری جو ہم لوگ پاکستان آ گئے. پاکستان میں آنے کے بعد ہماری جو میری ننیال کی جو بیس تھی، یا جس شہر میں وہ شفٹ ہوئے، سیٹل ہوئے، ہارون آباد. تو میری نانی جو ننیال تھا میرا، یعنی کہ میری جو سگی نانی تھی، ان کا وہ ہندوستانی تھی. اچھا. تو وہ مجھے شروع سے مجھے کہتی تھی کہ تم میری میرا ہو. تو وہ میرے نانا کہتے تھے نہیں یہ میری ارتضیٰ ہے. تو میری نانی کہتی تھی یہ تو میری میرا ہے. تو میری نانی کہتی تھی کہ مجھے اس کے اندر کچھ نظر آتا ہے کہ یہ میرا جیسی ہوگی. تو وہ میں کبھی سمجھ نہیں پائی اپنی نانی کی اس بات کو سمجھ نہیں پائی، اور نہ ہی مجھے شاید کوئی سمجھا پایا. تو کہاں پیدا ہوئی تھی؟ میں شیخ پورہ. اچھا. اور لاہور کے پاس درمیان، جہاں میری امی، ایکچولی امی میری ایجوکیشنسٹ تھی. تو وہ لاہور اور شیخ پورہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے. اچھا. وہاں میں پیدا ہوئی. اوکے. سو تم فیل کرتی ہو کہ تم لاہور کی ہو یا شیخو پورہ کی ہو؟ کیونکہ شیخو پورہ بڑا پیارا شہر ہے، وہاں پہ کچھ ایک ہرن مینار ہے جو بہت مشہور ہے. ہماری ایکچولی پوری میرے ددیال جو تھے وہ گلباگ میں تھے. اچھا. اور امی میری جب شادی کے بعد ہم لاہور سیٹل ہو گئے. میرا ددیال جو ہے وہ سیالکوٹ سے بھی ہے. اچھا. لیکن جو میرے دادا تھے وہ حکیم تھے. حکیم تھے، اور وہ قائد اعظم جب جنگ ہوئی تھی تو وہ جتنے بھی جو ہمارے سپاہی تھے، وہ جیسے وہ زخمی ہیں تو وہ ان کو وہ مرہم پٹی کرتے تھے، یا تو وہ حکیم تھے آرمی کے. اچھا. آرمی کے پرسنل حکیم. اچھا. تمہیں کیا چیز یاد ہے اپنے بچپن کی؟ تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میری ممی جو میری امی تھی وہ یہاں سے شیخ پورہ جاتی تھی پڑھانے کے لیے. سو تم لاہوری ہو ایکچولی؟ اب مجھے نہیں پتا کہ جب میرے ددیال جو تھے یہاں پہ مکہ کالونی ایک جگہ ہے. اچھا. مکہ کالونی گلبرگ کے ساتھ. تو وہاں پر میری دادی آج بھی زندہ ہیں، اور میری دادی کی اس وقت جو عمر ہے وہ she's 98. 98.   واو. اور آج بھی وہ زندہ ہیں ایکچولی. 98. 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
دادا کی تمہاری میموری میں کیا ہے؟ میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی 120 سال کی عمر میں. تمہاری فیملی میں تو یہ تو بڑی زبردست عمر پاتے ہیں سب لوگ. تو میرے دادا کی 120 سال کی عمر میں ان کی وہ وفات پائے، اور دادی میری ابھی بھی زندہ ہے. میں یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں اپنے بچپن کی کیا چیز یاد ہے؟ بچپن کی کوئی بھی، جو دادی کی کوئی میموری، دادی کی یا دادا کی میموری. دادا ابو کی میں بہت، میرے کیونکہ لاڈلی تھی دادا گھر میں. لاڈلی میں اس لیے تھی کہ میری دادی اماں، میرے جو ابو تھے وہ سب سے بڑے بیٹے تھے، اور میری امی جو ننیال میں میری امی جو تھیں وہ ان کا پہلا نمبر تھا. اور پھر 3 بھائی تھے اور میرے 3 ماموں تھے. تو امی میری پہلے نمبر پر تھی. تو ننیال سائٹ پر میں سب سے بڑی پہلی بیٹی تھی پورے خاندان کی. اور میرے ننیال میں سے، ددیال میں سے میرے ابو سب سے بڑے تھے. اس کے بعد میرے ابو کے تھے 3 بھائی اور 2 میری پھوپھیاں. اور پھوپھیاں ان کا نمبر تھا 5واں اور 6واں. تو میرے ابو کا پہلا نمبر تھا. تو میں ننیال اور ددیال کی پہلی اولاد، پہلی بیٹی تھی. پہلی بیٹی. تو لاڈلی ہاں لاڈلی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت پیار کرتی تھی مجھے میری دادی. اسپیشلی میری نانی اماں مجھے بہت پیار کرتی تھی، اور بہت ہی نانی اور دادی بہت زیادہ پیار کرتے تھے. اور بچپن میں بہت ضدی، اور بس جو چاہیے تھا وہ چاہیے. تو میری نانی ہمیشہ میری ہر کیا آپ کیا پوچھ رہے ہیں، خواہش پوری کرتے، خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی. شرارتی تھی تو بہت زیادہ. تم نے شرارتیں کی ہیں؟ بہت زیادہ. گڑیوں سے کھیلا ہے؟ گڑیوں سے کھیلتی تھی، اور میں اپنی نانی کے پیسے لے جایا کرتی تھی، اور وہ ان کے جا کے پیسے لے جا کر ہارون آباد کی ایک گلی سے میں گڑیوں کے ایک گڑیا، اس کے کپڑے بناتی تھی ایک عورت. تو مجھے یاد ہے کہ میں ان سے وہ کپڑے لے لیا کرتی تھی، اور گڑیوں کو اقصیٰ کے ساتھ کھیلتی تھی سیڑھیوں پر بیٹھ کر. اچھا. اور پھر میں ان گڑیوں کی شادیاں کرتے تھے، آپس میں شادیاں کرتے تھے، اور پھر ان کو میں ڈیزائن کرتی تھی، ان کے کپڑے کے شلوار کی میچنگ. اور پھر میری نانی اماں ان کے کپڑے مجھے خوش کرنے کے لیے ان کے سویٹر ان کے کپڑے بناتی تھی، جیسے ان کا پاجامہ، ان کی شلوار، ان کی قمیض. تو یہ لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ میں ہارون آباد میں جب میں اپنی نانی کے پاس، تو وہ مجھے برقع، ٹوپی والا برقع پہنتی تھی. اور میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو مجھے ٹوپی والا برقع پہنایا جاتا تھا، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. اور لیکن جب میں یہاں پر آتی تھی لاہور، میری دادی اماں لڑتی تھی نانی اماں سے کہ اے تیری تھی نہیں ہے، اے میری بھی پوتری ہے. تے ہن تہاڈا حق نہیں ہے زیادہ، اے ساڈا حق بھی ہے، تے ساڈی بچی بھی ہے. تو میری دادی اماں وہ مجھے ساتھ لے آتی تھی لاہور، اسپیشلی ہارون آباد جاتی تھی. اور میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ میری نانی اور دادی اماں کی صرف لڑائی جو ہے نا وہ میری وجہ سے ہوتی. تو اس میں کیا فائدہ اٹھاتی تھی اس لڑائی کا؟ میں فائدہ ہوتا ہے نا بچوں کو جب پتہ چل جائے نا کہ ہم دونوں لوگوں کی ویکنس ہے، تو پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا، وہ فرمائشیں کر کے، لاڈ کر کے، ضد کر کے. لاڈ ضدی تو تھی میں. اور کیا کھیل کھیلتے تھے سارے بچے مل کر؟ سارے بچے جب میں لاہور آتی تھی میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اپنی چچی کے ساتھ، اور کرکٹ کھیلتی تھی، سائیکل چلاتی تھی گلبرگ میں، لاہور میں. اور
اس کے علاوہ کرکٹ بہت کھیلتی تھی. پھر گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتی تھی. پھر بنٹے کھیلتی تھی لڑکوں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو اسکول میں مجھے وہ ریسنگ، اسکول میں جب میں جاتی تھی تو مجھے ریس لگانے کی بہت شوق تھا. جہاں لڑکیاں وہ جو ٹریننگ دیتے ہیں کہ کون تیز بھاگے گا، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں سب سے زیادہ تیز بھاگوں. اور میں کبھی 2nd پوزیشن پہ، کبھی 1 پوزیشن پہ، اور کبھی 3rd پوزیشن پہ رہتی تھی. تو پڑھائی میں بھی ہوتا تھا یہی کہ نہیں؟ پڑھائی میں شوق نہیں تھا، گیمز میں بہت اچھی تھی. اور میری امی کو میں جب پھر ایکچولی تھی، میری امی ہمیشہ دادی اماں سے کہتی تھی کہ آپ نے میری بچی کو اسپوائل کر دیا ہے، اس کی ساری ضدیں آپ لوگ پوری کرتے ہیں. اور دادی اماں سے کہتی تھی کہ آپ نے بیٹی کو خراب کر دیا ہے، مجھے اس کو ایجوکیشن، مجھے اس کو پڑھانا ہے. اور وہ زبردستی لاہور سے مجھے کیا کہتے ہیں شیخ پورہ لے جاتی تھی. اور وہاں پھر مجھے اسکول میں ایڈمیشن انہوں نے میرا، پھر جب نانی آتی تھی تو وہ مجھے ہارون آباد لے جاتی تھی اور وہ وہاں میرا ایڈمیشن کروا دیتی تھی. اور دادی ماں آتی تھی، وہ مجھے لاہور لے آتی تھی اور میرا ایڈمیشن گلبرگ. تو کسی نے لگ کے پڑھنے نہیں دیا ہے؟ تو یہ میں نا، مجھے ٹریولنگ میں زیادہ مزہ آنے لگا. نہیں، مزہ نہیں آنے لگا، کیونکہ امی کمپلین کرتی تھی کہ آپ اس کو پڑھنے نہیں دیتے اور آپ اس کو اسپوائل کرتے ہیں. تو دادی اماں امی سے کہتی تھی کہ تو نہیں انہوں پڑھن دیندی. تو وہ کبھی میں لاہور کے اسکولز میں جاتی تھی، کبھی میں ہارون آباد کے اسکولز میں جاتی تھی، اور کبھی میں شیخ پورہ کے اسکولز میں. اور کرکٹ بہت کھیلتی تھی. پھر میں سائیکل بہت چلاتی تھی، میں ریسز میں بہت حصہ لیتی تھی میں. اور اس کے علاوہ بینڈ بجانے کا مجھے بہت شوق تھا، بینڈ بجانا. اور تو بہنیں اور کتنی ہیں اور بھائی کتنے ہیں؟ اچھا، پوری بات بتاؤں؟ ہاں، سب کچھ بتا دو نا. اچھا، ایکچولی یہ تھا کہ میری جو بہنیں، ہم اس طرح سے ہیں کہ میرے فادر کی 2 شادیاں تھیں. اچھا. ایک میری ممی والدہ صاحبہ سے، میری امی سے، اور ایک ان کی، اور اسی طرح مجھے اٹک کے انٹرویو دے. نہیں بولو نا، کیسے ٹھیک کریں گے؟ ایسے بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے. نہیں نا. اچھا، مجھے لگ رہا ہے کہ بولنا چاہیے بہن بھائیوں. کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ تو تمہارے ابو کی 2 شادیاں؟ ابو کی 2 شادیاں تھیں، جس میں سے اور میری امی کی بھی 2 شادیاں تھیں. سو ایک سیٹ آپ اور آپ کے ابو اور امی کے بچے تھے، ہاں، ایک امی اور آپ کے اسٹیپ فادر کے بچے تھے. اور جیسے میرے فادر، ہم لوگ 3 بہن بھائی تھے. اور پھر جب میری امی میں سے، اور جب میری امی کی دوسری شادی ہوئی تو اس میں سے 3، تو ہم 6. اور ابو کی جو پہلی بیوی تھی ان کے ہیں ماشاءاللہ 5. اوہ واٹ فن. ہاں، اور اس کے علاوہ اور جو میرے فادر تھے، یعنی کہ 2nd فادر تھے، جو مجسٹریٹ تھے اور ڈیرہ غازی خان میں اور سرگودا میں، ان کی پہلی اولاد، ان کے 11 بچے تھے. تو یہ پورا ایک. اور آپ لوگ سب ملتے تھے؟ میں بچپن میں ان سے ملتی تھی. اچھا، بڑے ہو کے نہیں؟ نہیں، لیکن احسن جو ہیں، جو اس لیے ابو کی سائڈ سے جو ہیں بہن بھائی، جو میری میری سوتیلی امی آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں سے جو 5 بہن بھائی ہیں ان سے میں ملتی ہوں. لیکن جو میرے 2nd فادر کی سائڈ کے بچے ہیں، ان سے میری ملاقات نہیں ہوتی. اچھا. اور جو بچے امی کی 2nd میرج کے ہیں، وہ آپ لوگ سب اکٹھے رہتے ہیں؟ ہم لوگ ایکچولی جو ہماری جو بہت زیادہ پیاری فیملی ہے، اور جو ہم لوگ بہت قریب ہم بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے، اور ہم ایک دوسرے سے بہت پیار بھی کرتے ہیں. تو وہ ایکچولی امی کے ساتھ ہم 6 بہن امی کے ساتھ ہم رہیں، کیونکہ فادر کی 2nd فیملی تھی، اور فادر کی میری دوسری ممی جو مدر تھیں،
ان میں سے 5 بہن بھائی. تو بچپن میں گلبرگ میں میری دادی اماں کا جو مکہ کالونی میں ہمارا گھر تھا, جہاں میرے دادا رہتے تھے, اور گلی سے نکل کر میرے دادا کی حکیم کی وہ حکیم حکمت. ہاں, تو تم لوگوں نے کبھی کھیلا ہے کھیل گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ؟ میں بالکل, پٹھو گرام اور پٹھو مجھے نہیں پتا, لیکن میں وہ گلی ڈنڈا اور گڑیوں کے ساتھ کھیلنا, گڈیاں پٹولے, گڈیاں پٹولے, اور کرکٹ بہت کھیلتی تھی. پھر میں سائیکل بہت چلاتی تھی, میں ریسز میں بہت حصہ لیتی تھی میں. اور اس کے علاوہ بینڈ بجانے کا مجھے بہت شوق تھا, بینڈ بجانا. اور اسکول کے اندر مجھے ہوسٹنگ وہ بہت شوق تھا, اسپیچ کا, کہ میری اسپیچ سب سے بیسٹ ہونی چاہیے. اور اسپیچ کا جب کہ پاکستان کیسے بنا, یا کسی بھی ٹیبل کے اوپر بات کرنی ہے, آج اس کرسی کے بارے میں آج بتانا ہے, آج یہ پھول کی ڈیٹیل آج ہم شیئر اسٹیج پہ آئیں گے, اور آج ہم پھول کے اوپر بات کریں گے. تو میں اس میں بھی بہت اچھی تھی, اور میں ہمیشہ 3rd پوزیشن پر یا 2nd پوزیشن پر, کبھی کبھی, لیکن ریس میں ہمیشہ میری 1st اور 2nd پوزیشن ہوتی تھی. لیکن ہارون آباد میں جب میں ہوتی تھی, وہاں پر جب میں ہارون آباد وہاں اسکولز میں, تو وہاں پر مجھے زیادہ مجلسوں اور زیارتوں, میری وہ ٹریننگ ہوتی تھی میری ننیال کی طرف سے. کیونکہ میرے جو نانا تھے وہ تھوڑا سا کہ وہ میں مجلس اچھی پڑھوں, میں نعت اچھی پڑھوں, میں نوحے اچھے میں نوحہ پڑھتی تھی اپنی ممانیوں کے ساتھ. میرے 3 اور وہ 3 ماموں تھے, اور 3 ماموؤں کی 3 ممانیاں تھیں, اور وہ مجھے جب بھی ہم شام کو اکٹھے بیٹھتے تھے تو ہم نوحے پڑھتے تھے. اچھا. تو وہ میری ٹریننگ ہوتی تھی کہ میں نوحہ بہت اچھا پڑھوں. اور مجلس میرا ارتضیٰ آج تم اچھی مجلس پڑھ کر سناؤ. اچھا. تو پھر میں مجلس پڑھ کر سناتی تھی. سارے ہمارے نانا کے گھر پر بیٹھ جاتے تھے, اور میری امی کی 7 خالائیں تھیں ہارون آباد میں, اور سب ہارون آباد میں, 7 خالائیں سب ہارون آباد میں. اور میری امی جو 7 خالاؤں کا ایک بھائی تھا. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو وہ 7 خالائیں تھیں, اور وہ ساری خالائیں آ جاتی تھی, اور میں اتنی اسپوائل تھی کہ میں کبھی ایک خالہ کے گھر پہ امی کی, کبھی امی کی دوسری خالہ کے گھر پر, کبھی تیسری. اور تو وہ ایک گھر سے کھانا کھایا, کبھی دوسرے گھر سے کھانا کھایا, پھر ایک کبھی خالہ کو. تو وہ سب پھر شام کو سب بچے جو ہارون آباد میں وہ اکٹھے ہوتے تھے, اکٹھے ہو کر پھر ہم پڑھتے تھے نوحے, اور مجلس پر جانا. تو یہ سب, اور پھر نانا کو. تو اور جو ننھی ارتضیٰ اس وقت کیا خواب دیکھا کرتی تھی کہ کیا کرے گی؟ میں جب بہت چھوٹی تھی, میں جب ننیال میں ہوتی تھی, تو مجھے نا جن بھوت بہت نظر آتے تھے. اچھا. جن اکثر میں جب سوتی تھی تو اپنی نانی اماں کے پاس, یا اپنے نانا کے پہلو میں, یا میں اپنے بڑے ماموں کے ساتھ, یا میں اپنی ممانی کے ساتھ. میرے ماموں حسف, ان کی بیوی, انہوں نے مجھے بہت پیار دیا. ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, ان کی میں ہی تھی. اچھا. ان بڑے ماموں کی. تو تمہیں کیسے لگتا تھا کون آ رہا ہے تمہیں لینے؟ ہاں, تمہیں وہ جن بھوت کیا نظر آتے؟ تو وہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے پاؤں پر کوئی ہاتھ لگاتا ہے. تو وہ مجھے آوازیں آتی تھی بچپن میں, مجھے پریاں نظر آتی تھیں, اور میں آسمانوں پر جایا کرتی تھی. تو وہ مجھے اصل میں نظر آتی تھی. تو یہ تم نے کہانیاں پڑھی تھی جو تمہیں خواب میں نظر آتی تھی, یا کیا تمہاری فیملی میں تھا یہ بچوں کو کہانیاں سنانا؟ کیونکہ نانیاں اور دادیاں بہت کہانیاں سناتی ہیں. نانی اماں اور دادی اماں, جب میں اپنی نانی کے ساتھ بچپن میں لیٹا کرتی تھی, تو میری نانی اماں میرے بالوں میں ایسے 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 وہ جو ہلکا ہلکا مساج کرنا, اور ایسے ایسے کرنا, اور کہانی سنانا پریوں کی. اور مجھے کہتی تھی تم تو میری شہزادی ہو,
اور یو آر مائی پرنسس. پنجابی تو تے میری شہزادی ہیں, تو تے میری سب تو سونی تھی ہیں. اور تم خواب دیکھتی تھی پھر؟ اور اس کے علاوہ پھر میں اور میرے اچھی طرح کانوں میں, مجھے یاد ہے میرے بالوں میں تیل لگانا, بہت بڑے بال تھے میرے زیادہ, بہت بالوں میں تیل لگانا, کانوں میں تیل. اور تو یہ اتنا لاڈلا بچہ, ہاں, اس نے کس طرح سوچ لیا کہ وہ اتنی مشکل دنیا میں آ جائے گی؟ جب میں اپنی نانی کے ساتھ ہوتی تھی تو مجھے آج بھی وہ جب بازار لے کے جاتی تھی اور زبردستی لے جاتی تھی لاہور سے, تو وہ مجھے نا بچپن سے ہی ٹوپی والا, خود بھی ٹوپی والا برقع پہنتی تھی اور میں اتنی سی, اور مجھے بھی ٹوپی والا اتنا سا میرا برقع بنتا تھا, اور ساتھ میں نے گڈی ایسے پکڑی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ٹوپی والی برقعے کے اندر جہاں پہ جالیاں تھیں, اور وہ ٹوپی میری اتنی سی گڑیا ہوتی تھی, اور میری گڑیا سے اتنی میں ہوں گی. مجھے یاد ہے, مجھے نہیں پتا اتنا بچہ کتنے سال کا ہوتا ہے, مجھے نہیں یاد, لیکن مجھے یاد اتنا ہے کہ وہ اتنا سا میرا برقع ہوتا تھا. تو میں اپنی گڑیا کے ساتھ, جب میری گڑیا کے کپڑے اتنے ہوتے تھے اور میرا برقع اتنا, اچھا, میرا نانی اماں وہ برقع بناتی تھی, تو وہ میں جب میں نے برقع تو وہ خود بھی پہنتی تھی, اور مجھے چل ارتضا بازاروں سودا لے کے آئیے. تو میں نے وہ ٹوپی والا برقع پہنا, میں نے اپنی گڑیا کو اپنے ایسے کر کے, مجھے گڑیا کی کمپنی اچھی لگتی تھی, وہ میرے ساتھ ہوتی تھی تو میں اس سے باتیں کیا کرتی تھی, اور میں باتیں سیڑھیوں میں بیٹھ کر میں اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی, اس کے بال ٹھیک کیا کرتی تھی. اور کیا باتیں کرتی تھی گڑیا سے؟ ہاں, گڑیا سے, اچھا تم نے کہاں جانا ہے, تم نے کھانا کھایا؟ تو وہ مجھے جواب دیتی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے. تو پھر میں جب کھانا کھاتی تھی اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتی تھی, تو وہ کھاتی نہیں تھی. میں دادی اماں سے پوچھتی تھی کہ دادی اماں یہ کھانا, مجھے غصہ آتا تھا, یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی, یہ زندہ, میں اپنے نانا کو کہتی تھی کہ اس کو زندہ کر دے, یہ خود سے بات کرے, یہ اپنے بال خود بنائے. تو میرے نانا وہ کہتے تھے چھوڑو گڑیا کو, آؤ. تو جا نماز پہ کھڑے ہوتے تھے تو مجھے ساتھ کھڑا کر لیتے تھے. تو میں جیسے جیسے نانا نماز پڑھتے تھے میں ویسے ویسے ایسے 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 پھر سب مجلس پہ, اور پھر جب لاہور آتے تھے تو میری دادی اماں, تو تے میری شہزادی ہیں, آج میری بیٹی کیا کھائے گی, میری بیٹی دودھ پیا. تو وہ مجھے زبردستی, مجھے دودھ اچھا نہیں لگتا تھا, تو میری زبردستی میری دادی اماں نا ایسے پکڑنا, دودھ میرے اندر دودھ. پہلی فلم یاد ہے جو دیکھی تھی؟ پہلی فلم میں نے اپنی امی اور ابا کے ساتھ دیکھی تھی, شبنم. ہاں, پہلی فلم اپنی امی اور ابو کے ساتھ دیکھی تھی, ان کی گود میں. کیسی لگی تھی؟ اور پہلی فلم میں نے دیکھی تھی ہارون آباد میں, تو تصور بھی نہیں کر سکتے آپ فلم دیکھنے کا, وہاں پہ بہت اسٹرکٹ تھے, بہت سخت, اور ایسا ماحول تھا کہ ننیال میں کہ فلم تو بہت دور کی بات, آپ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتے تھے. ہاں امی کے ساتھ یہاں ددیال میں, کیونکہ میری پھوپھیاں اور ان کے کمرے میں ٹیلی ویژن تھا. میرے دادا ڈیلی رات کو خبر نامہ, میرے دادا, میری پھوپھیاں ٹیلی ویژن دیکھتی تھی تو میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھا کرتی تھی, اور میرے دادا خبر نامہ دیکھتے تھے. وہ جب اپنے آفس سے آتے تھے, ان کے وہاں پر ان کے جو اسٹوڈنٹس یا جو ہے بیمار لوگ آتے تھے ہمارے گھر میں, تو وہ دوائیاں بناتے تھے گھر میں, تو وہ ساتھ ساتھ خبر نامہ, تو وہ میں خبریں دیکھتی تھی ان کے ساتھ, ملک کے حالات کیسے ہیں, تو یہ سب چیزیں.
اور جب میں شیخ پورہ کے اسکولس میں ہوتی تھی تب میں گیمز میں اسپورٹس میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی. پھر میں شیخ پورہ اپنی گلی میں اور سائیکل چلانا میں نے شروع کر دیا. تو امی نے دادی سے کہا کہ آپ اس کو, میری پھوپھی کو بلایا, پھپھو کو, آنٹی نعیمہ کو, اور آنٹی ایک پھوپھی کا میرا نام, ان کا نام تھا آنٹی نعیم اور ایک کا نام تھا آنٹی شاہین. تو میری امی نے کہا کہ اس کو آپ لاہور لے جائیں کیونکہ یہ تھوڑا سا بیکورڈ ایریا ہے, تو یہ سائیکل چلاتی ہے. اور جب میں تو گھر پر مجھے آفس جانا ہوتا ہے, مجھے جاب کرنی ہے, اور یہ گھر پر اکیلی ہوتی ہے, اور یہ سائیکل لے کر لڑکوں کے ساتھ ریس لگاتی ہے. تو میں شیخ پورہ میں ریس لگاتی تھی. اور لاہور میں پھر میں جب آئی تو میں یہاں گراؤنڈ میں گلبرگ ہمارے پاس ایک گراؤنڈ تھا, تو میں وہاں پر سائیکل نکال کر, جو میرے دادا کی سائیکل تھی, اور میں وہ پھر میں نے ضد کی, ابو نے پھر مجھے سائیکل لے کے دی. تو پھر میں لڑکوں کے ساتھ ریس لگاتی تھی, بھاگتی تھی کہ چلو یہاں سے وہاں بھاگ کر دکھاؤ. تو پھر میں بھی تھوڑا سا ٹام بوائے, چھوٹے سے میرے بال تھے چھوٹے چھوٹے, تو یہ سب. تو یہ ٹام بوائے پھر ہاں اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی کہ امی میرے بال کٹوا دیتی تھی, اور نانی کہ شفقت تو میرے بال کیوں کٹوانی ہے, گناہ ہوندا ہے. تو وہ میں جب ہارون آباد جاتی تو میرے سر میں خوب تیل تاکہ میرے بال لمبے ہوں. لاہور میں میری پھوپھی بھی چاہتی تھی کہ میرے بال چھوٹے کر دیتی تھی وہ. اور تو پھر بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, بڑے مزے کی چیزیں, بہت مزے کی چیزیں. اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ سب سے زیادہ کلوزنس کس کے ساتھ تھی؟ سب کے ساتھ ایکچولی اقصیٰ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی, اور مرتضیٰ کے ساتھ پھر احسن کے ساتھ بہت پیار تھا میرا. پھر جو چھوٹے تھے ان کو میں بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی, کہ بڑی بہن ہونے کے ناطے مجھے ان کو میں سیکھتی تھی, جیسے مجھے میری امی جو سکھاتی تھیں, پڑھاتی تھیں, تو میں شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کر پریکٹس کیا کرتی تھی. اسکول میں جیسے مجھے پڑھایا ہے کہ بیٹیاں تو رحمتیں ہوتی ہیں, تو بیٹیاں تو کوئی جیسے آیات, یہاں مجھے سب سے زیادہ معاشرتی علوم, کیا ہاں صحیح, ہاں میں نے بھی پڑھا, وہ ہسٹری جس میں پڑھا, تاریخ, وہ مجھے بہت مشکل, وہ سبجیکٹ وہ بہت مشکل تھا میرے لیے. تو میں جیسے شام کو جیسے کچھ کہانیاں پڑھتی تھی, وہ پہلا تھا میرے لیے کہ تو میں ساری رات میں, کہ میری اخبار میں میری اتنی سی تصویر کہ میں 8ویں یا 7ویں کلاس میں تھی. وہ آتے تھے وہ پھول ڈائجسٹ اور اس طرح کے بچوں کے جو, ہاں میں 3 عورتیں 3 کہانیاں. اچھا اب تو بڑی ہو گئی, اس کا مطلب ٹین ایج عمر میں. ہاں 3 عورتیں ڈائجسٹ. اردو میں میری بہت اچھی تھی, اردو میں پڑھنے میں اردو میں بہت اچھی تھی. لیکن وہ جو اسلامیات کی جو کتاب تھی وہ عربی میں جو پڑھاتے ہیں اس میں میں بہت ویک تھی. اس لیے کہ وہ جیسے کل ہو اللہ احد, تو وہ مجھے یاد کرنا پڑتا تھا. لیکن اردو میری شروع سے بہت اچھی تھی, اردو میری اچھی تھی. میں اردو میں میرے اچھے نمبرز آتے. تمہیں کب پتہ چلا تھا کہ تمہیں ایک ایکٹر بننا ہے؟ مجھے کب پتہ چلا تھا
مجھے لگتا تھا میں بچپن سے ہی پتا تھا مجھے، اس لیے کہ میں کبھی بھی میں کبھی بھی وہ نہیں تھی جو مجھے میری فیملی بنانا چاہتی تھی. میں کبھی بھی وہ نہیں تھی جو میری ممی، میری مدر، میری ماں میرے سوچتی تھی. میں وہ کبھی بھی نہیں تھی جس طرح میری نانی اماں میرے لیے سوچتی تھی. میں کبھی بھی وہ نہیں تھی جس طرح میرے نانا مجھے جیسے سوچتے تھے. وہ جو باتیں کرتے تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. جو میرے ماموں میرے لیے سوچتے تھے مجھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. میری اپنی ایک دنیا تھی. اور جیسے میرے ابو میرے لیے یہ سوچتے جس میں پریاں تھیں اور شہزادیاں تھیں، تو وہ جو سوچتے تھے، جیسے میرے دادا تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے دوائیاں بناؤں، ان کی میں مدد کرتی تھی. تو میں کبھی بھی وہ نہیں تھی جو وہ، ہاں امی جیسے ان کی خواہش تھی میں ٹیچر اور میں بہت اچھی ایجوکیشن، بہت اچھی میری تربیت ہو، بہت اچھی مجھے ایجوکیشن ملے. وہ زور لگاتی تھی کہ میں بہت پڑھائی میں بہت اچھی ہو جاؤں. وہ بس یہ چاہتی تھی کہ، لیکن میں اسپورٹس میں اچھی تھی، میں کھیلنے اور میں اسپیچ میں بہت، تو وہ کہتی پڑھائی میں اچھی ہو جاؤں. میں پڑھائی میں، اور جیسے میرے نانا مجھے اپنی دکان پر، ہارون آباد، میں چھوٹی سی تھی تو سائیکل پر بٹھا کر دکان پر لے جاتے تھے. تو وہاں پر وہ جیسے وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے تھے چیزوں کو، جیولری زیور بناتے تھے. سونے کی دکان تھی، تو وہاں بیٹھ کر سونا ڈیزائن کرتے تھے. تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں روتی تھی کہ نہیں، میں نے گھر میں بور ہو جاتی تھی. تو بس یہ چیزیں. اگر تمہیں اچھا لگتا تھا کہ اگر تم لوگوں کے سامنے پرفارم کرو تو؟ ہاں مجھے وہ، اگر تم اسپیچ کر رہی ہو، جب بہت سارے لوگ ہوتے تھے تو مجھے مجلس پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، لیکن بس اس طرح سے بس. پھر سکولز چینج کرتی تھی بہت زیادہ. ہارون آباد، ان سکولز میں بھی میں تو یہ پھر کب پتہ چلا کہ تم نے نہ پڑھنا ہے اور نہ تم نے اسپورٹس پرسن بننا ہے، تم نے کھلاڑی بھی نہیں بننا اور تم نے ایکٹر بننا ہے؟ میں ایکچولی جب ہم لاہور یہاں پر کچھ جیسے اسکول میں فوٹو شوٹس، تو وہاں پر ہمارے کچھ جیسے جرنلسٹ فیملیز میں سے کچھ لوگ، جیسے جاوید شیخ صاحب کی فیملی کو، محمود سپرا صاحب، تو وہ ہمارے جو اسکول میں جرنلسٹ، صحافی، وہ ان کے ساتھ پھر ہماری فیملی میں جرار رضوی صاحب، ان کا آنا جانا تھا گھر پر. تو کچھ میرے شوٹس ہوئے، جیسے بچوں کے کیلنڈرز ہوتے ہیں. تو پھر جیسے میں اسکول میں تھی تو وہ آتے تھے کہ پوزیشن کس بچے نے پہلی پوزیشن پر ہے، تو وہ اخبار میں آتا تھا. اخبار میں آتا تھا. اور تو وہ مجھے یاد ہے کہ میرا اتنا سا، جب میں نے دوسری یا تیسری پوزیشن لی تو میرا میڈم ہماری اسکول کی وہ اخبار کی کٹنگ لے کر کلاس روم میں آئیں. تو وہ میری پہلی خبر تھی. اچھا. وہ پہلا تھا میرے لیے کہ تو میں ساری رات میں کہ میری اخبار میں میری اتنی سی تصویر کہ میں
8वीं या 7वीं क्लास में थी, तो वो मेरी खबर लगी कि लाहौर में वो जो छोटी छोटी तस्वीरें नहीं कि इस बच्ची ने रेस में भागने में ये पोजीशन हासिल की, तो मेरी दूसरी या तीसरी पोजीशन थी, तो फर्स्ट नंबर की पोजीशन, तो मैं आई वाज सो अपसेट कि मेरी नंबर 1 पोजीशन क्यों नहीं है। तो वो मेरी पहली खबर थी, मेरी पहली अखबार में मेरी वो खबर थी। और तो फिर मैंने सोचा, अच्छा सारे स्कूल में शोर मच गया कि ये लड़की पहली पोजीशन पर है, ये दूसरी और तीसरी। अब मैं सोचूं क्लास में बैठ के कि मेरी कैसे पहले पोजीशन आएगी, मैं ऐसा क्या करूं। तो फिर मुझे याद है तो मैं अपने स्कूल में बताना चाहती थी कि मैं बेस्ट हूँ, नहीं थोड़ा सा कि मैं कि मैं भी टैलेंटेड हूँ, मेरी भी पोजीशन, तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं लाहौर से वापस नहीं गई, मैंने अम्मी से कहा, और फिर मैंने कहा अम्मी से कि मैं शेखपुरा नहीं जाऊंगी, मैंने हारूनाबाद जाना छोड़ दिया। तो फिर एक जर्नलिस्ट थे, उनका नाम क्या था, उन्होंने महमूद सिपरा साहब से वो हमारे स्कूल में आए, तो उन्होंने एक छोटा सा ऐड था चिप्स का, वो एक कमर्शियल किया और जिसमें मैं चिप्स खा रही हूँ, तो वो मेरा पहला कमर्शियल था। और बहुत सारी चीज़ें समीना जी, हाँ बहुत सारी, हाँ। तुम्हें अच्छा लगा क्या इस इंडस्ट्री में आना? हाँ, इस इंडस्ट्री में आना बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि सबने मैं वैसे भी ख्वाबों की दुनिया में, मैं ख्वाब ज़्यादा देखती थी, ख्वाबों में रहती थी, और मैं दिन को ताबीर चाहती थी। मैं जब रात को सोती थी यहाँ, तो इंडस्ट्री में शुरू में बहुत प्यार मिला, तो सबका अमान मिर्ज़ा साहब मिले, और फिर जावेद शेख साहब, जावेद साहब, नीली मिली, शमीमारा बाजी, संगीता बाजी मिली। तुमने बहुत अच्छा कहा कि तुमने जिंदगी से सीखा, लेकिन मुझे जो चीज़ बहुत खलती है और दुख देती है कि जब तुम इतना कुछ सीख रही थी जिंदगी से, तो तुमने ये क्यों नहीं सीखा कि अपना ख्याल रखना है और स्कैंडल्स में नहीं पड़ना? अच्छा, ये क्यों नहीं सीखा? अच्छा समीना जी, स्कैंडल्स में मैं नहीं पड़ी। अच्छा, आप ये बताइए स्कैंडल्स में कैसे पड़ी? अगर मैं कोई गलती करती हूँ, या सपोज मैं कोई, अभी मैं आपको उर्दू में इंटरव्यू दे रही हूँ, हाँ, आपकी जगह CNN का रिपोर्टर भी हो सकता है। CNN का रिपोर्टर जो है वो कानूनी तौर पर आप मेरी जो गलती है वो इसका अमेरिका में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर लॉज और जो कानून है वो बहुत सख्त है। पाकिस्तान में मैंने गलती की, आपको हंसाने के लिए गलती की, आपका मूड सीरियस है, तो मैं आपके मूड को अच्छा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप स्माइल करें थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा, मैं भी मुस्कुरा लूँ। मेरा दिल, जब लोग हंसते हैं तो अपनी टेंशन को कम करने के लिए ऐसी कोई शरारत कर देती है? ये शुरू से है। अच्छा। कि जैसे मेरी नानी तो मैं अपनी नानी को भी हंसाती थी, मुझे अच्छा लगता था। मेरी नानी अम्मा ज़्यादा रोती थी बच्चों को लेके, बहुत सख्त भी थी और हर वक्त सीरियस मूड में, बहुत सीरियस थी। और
اس لیے کہ سارے بچوں کو اسکول بھیجنا ٹائم پر، ان کو یونیفارم پہنا، کپڑے چینج کروانے، کپڑے دھونے، گھر میں 2 میڈس بھی آتی تھیں، اور پھر نانا نے آنا ہے، گھر میں کھانا بننا ہے، کھانا سب نے اکٹھے، ہم ایک ٹیبل پر، ہمارے ہاں ہارون آباد میں میرے نانا وہ بچھاتے تھے، دسترخوان بچھتا تھا، اور سارے ہم بیٹھ کر، اور کھانا بیٹھ کر، ہم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور میں ہاتھ سے کھانا کھایا کرتی تھی۔ جب میں لاہور میں تھی تو وہ میری تربیت تھی کہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، دادی اماں کے ہاں۔ اور یہ ہے کہ میں جب ہاتھ سے کھاتی تھی تو میری پھوپھیوں کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ ناخنوں کے اندر وہ جاتا ہے کھانا، تو میں جب ننیال میں جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نہیں تم ہاتھ سے کھانا کھاؤ، یہ تو سنت ہے، اس سے ثواب ہوتا ہے۔ اور جب میں امی کے پاس جاتی تھی تو وہ بھی ٹیبل پہ ڈسپلن سے، سیدھے طریقے سے، یعنی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ شفقت کی بیٹی ہے، اور وہ ایک ٹیچر بھی ہیں، اور اس کو بیٹھنا نہیں آتا، مینرز سکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ایسے رہو، بالکل ڈسپلن رہو صبح جلد۔ اور میرے اندر تو ڈسپلن بالکل نہیں تھا، میرے اندر بہت ساری کیریکٹرز تھے کہ دادی ماں کی طرف جانا ہے تو مجھے پتا تھا کہ میں نے یہ کیریکٹر، میں نے اب بالکل پھوپھیوں کے ساتھ میری دوستی تھی تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں نے، اور جب میں ننیال جاتی تھی تو مجھے پتا ہے کہ یہاں پر ایک ڈسپلن بالکل ہارون آباد کا ہے، برقع پہننا ہے، ٹوپی والا، شام کو مجلس اٹینڈ کرنی ہے، سارا دن نوحے یاد کرنے ہیں، اور سارا دن اچھی سی مجلس یاد کرنی ہے، سارے شام کو اکٹھے ہوں گے، اتنے سارے مختلف رول ادا کرتے اور جب اسکول میں جانا ہے تو ایک دوسرا چیلنج کہ ایک ٹیچر آ رہی ہیں، وہ چاہ رہی ہیں رٹے لگاؤں، اور ایک ٹیچر آ رہی ہیں وہ جو چاہتی تھی وہ مجھے پیار کرتی تھی، اچھا سا مضمون لکھو۔ اچھا ارتضیٰ بیٹا، اچھا ارتضیٰ آپ جس طرح سے لکھتی ہیں نا، اپنی طرح سے اس کو، اگر اس کتاب کو پڑھیں، اس مضمون کو پڑھیں، اور پھر اپنے الفاظوں میں اس کو بیان کریں، تو مجھے وہ ٹیچر بہت اچھی لگتی تھی، وہ مجھے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ اور جو ٹیچرز تو وہ میں اپنے الفاظوں میں، کیونکہ میں الفاظوں کی کٹنگز کو اور الفاظوں کو نا سمجھتی بہت اچھا تھی، چاہے وہ انگلش کے الفاظ ہوں یا اردو کے الفاظ ہوں یا پنجابی زبان کے، تو ان کی ترتیب، میں ان کو نا اپنی ترتیب کیسے بتاؤں میں کہ میں ان کو، میں جو پوچھ رہی ہوں، جب یہ اتنے سارے رول ادا کرتی ہوئی میرا ارتضیٰ جب اپنی زندگی، ارتضیٰ کہیں، جب ارتضیٰ اپنی زندگی میں یہ رول، مختلف رول ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ زندگی جیتی ہے تو اتنی غلطیاں کیسے کر لیتی ہے؟ غلطیاں اب بتائیں کون سی غلطی، 1 by 1 بتائیں۔ ایک بھائی جب بھی، چلو زبان کی تو میں بات سمجھ آ گئی کہ بھائی تم جان کے شرارت کرتی ہو، نہیں شرارت اگر میں نے، لیکن وہ شرارت نیوز میں چلی گئی، انہوں نے اس کو، مجھے تو نہیں پتا تھا نا خبر کیا ہوتی ہے یا خبر نامہ، یا اگر میں نے شرارت کی ہے یا میں نے غلطی کی ہے تو وہ نیوز خبر بن جاتی تھی، وہ تو میری غلطی تو کیا بدلنا چاہو گے اپنے؟ نہیں وہ تو میری غلطی نہیں تھی نا، اگر میری کوئی غلطی یا میری کوئی پرسنل زندگی کی کوئی چیز، تو وہ میں نے اسکینڈل، اگر آپ نے اس کو اسکینڈلائز کر دیا، آپ سے میں نے کوئی اپنی پرسنل بات کی تو آپ نے اس کو اسکینڈل کی، نیوز تو آپ نے بنائی ہے نا، میں تو نیوز رپورٹر نہیں ہوں، نہ ہی میں ان چیزوں کو سمجھتی تھی، ایک آرٹسٹ۔ تو آج کیا ہو تم؟ آج تم بہت انوسنٹ ہو، یا بہت تمہیں سمجھ آ گئی ہے، اور تمہیں زمانے کی سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں، مجھے آئیے سمجھ، بہت سمجھ آ چکی ہے لائف، آپ عقل مند ہو گئی، بہت زیادہ۔ تو آج کہاں کھڑی ہو؟ آج سب سے زیادہ آگے سمجھ میں۔ تمہیں پہچان ہے انسانوں کی؟ ہر چیز کو سمجھتی ہوں، ہر پل کو سمجھتی ہوں، ہر سیکنڈ کو سمجھتی ہوں، ہر کیریکٹر کو سمجھتی ہوں، ہر انسان کو سمجھتی ہوں، کون کس انداز سے بات کر رہا ہے، اس کی پورا ایکس رے ہو جاتا ہے ودن 5 منٹ کے اندر، میں انسان کا ایکس رے، میں اس کو کسی کو نہیں، بٹ سب سمجھتی ہوں، امریکن سسٹم کو سمجھتی ہوں، کینیڈین سسٹم کو سمجھتی ہوں، دبئی کے سسٹم کو سمجھتی ہوں، آسٹریلین انسان کو سمجھتی ہوں، پاکستانی مینٹالٹی کو سمجھ سکتی ہوں، شیخ پورہ کی مینٹالٹی کو جانتی ہوں،
ایک آم جو بیچتا ہے اس کی مینٹیلٹی یا اس کے دماغ سے واقف ہوں. میں ایک ڈائریکٹر کو سمجھتی ہوں, میں ایک جو شعبے ہیں, ایک ڈیزائنر, انٹیریئر ڈیزائنر, وہ کس طرح سوچتا ہے, وہ کس طرح ڈیزائن کرتا ہے, اس چیز کو سمجھتی ہوں. ایک بھیک مانگتا ہے, وہ کس کریکٹر میں ہے, یا کس سوچ میں ہے, یا کس عقل کے کس شعور سے, یا وہ کس جب میں تمہیں پہلی دفعہ ملی تھی, جب میں نے انتہا کے لیے تمہیں سائن کیا, تم گاؤں میں نکل جاتی تھی. ہاں, وہ کیا تھا گاؤں میں؟ وہ جو تم گاؤں میں چلی جاتی, غائب ہو جاتی تھی, گاؤں میں چلی گئی, وہاں کا کھانا کھایا, وہیں رات گزاری, اور بہت دفعہ ان دنوں میں وہ کیا تھا؟ وہ آپ کو بتا کے نہیں, گاؤں میں وہ اس لیے کہ مجھے اپنے نانا کی, میرے نانا مجھے اپنے گاؤں لے کے جایا کرتے تھے جو ہارون آباد سے آگے تھا, اور وہاں پہ میرے نانا کو لوگ بکریاں کہ شاہ جی دی پوتری آئی ہے, شاہ جی دی ساڑی, میں چھوٹا سا, میں نے ٹوپی والا برقع یا ایسے کر کے نا, نانی اماں میرے, تو مجھے نا بکریاں مجھے تحفے میں ملتی تھی کہ شاہ جی دی پوتری. میں مرغیاں چھوٹی, میری چھوٹا سا ایک چوزا تھا, اس کا میں نے نام رکھا چوچی بدھی. وہ میرا, جب وہ ڈیتھ ہو گئی چوچی بدھی کی, بہت روئی. وہ چوزے کے ساتھ اس کو میں نے سلانا, اس کو میں نے ہاتھ سے کھانا کھلانا. تو میرے نانا مجھے گاؤں لے جایا کرتے تھے, وہاں پہ میں ٹوول پہ نہاتی تھی. وہاں پہ ایک دریا ٹوول تھا, میں اس میں نہاتی تھی. مجھے چوٹ بھی لگتی تھی تو میں ٹوول پر نہاتی تھی, اور میرے نانا بیٹھے ہوتے تھے اور وہ اپنی جولری ڈیزائن کرتے رہتے تھے, ساتھ لے جاتے تھے اتنا سا, تو وہ گلے کا ہار یا کچھ. تو میں بیٹھ کے گاؤں میں ٹوول پہ, پھر وہ میری نانا کی جو مریدنیاں, کیا وہ جو ان کے فالوورز تھے, یا ٹھیک ہے, جو ان کے کلائنٹس تھے, تو وہ اس زبان میں پنجابی میں بات کرتے تھے. تو کیا بولتے ہیں ان کو پنجابی میں, ان کے مرید نہیں, کیا مرید تھے, مرید, ہاں. وہ سید فیملی سے, تو ان کا ایک گاؤں میں وہ سادات کی بہت رسپیکٹ اور وہ بہت عزت تھی. تو میں دیکھتی تھی, میں اپنے نانا کے ساتھ یہاں بیٹھتی تھی ان کی گود میں, تو سب لوگ زمین پر بیٹھتے تھے, تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. میں اپنے نانا سے پوچھتی تھی کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہیں, تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا جب وہ زمین پر بیٹھتے تھے. ہارون آباد سے آگے وہ گاؤں تھا, تو جو بڑے تو کہتے تھے یہ شاہ جی دی پوتری ہے, تو وہ مجھے اوپر بٹھاتے تھے, تو وہ کہتے ہیں ہم تو سیدوں کی جوتی کے برابر ہیں. تو مجھے وہ لفظ اچھا نہیں لگتا تھا. میں اپنے نانا سے کہتی تھی کہ نانا ابو یہ تو مجھ سے بہت بڑی ہیں, یہ کیوں میرے آپ کے پاؤں کو, اینی مجھے یہ باتیں کرنی چاہیے. سو اب اس لیے تم وہاں گاؤں میں جاتی تھی سکون کے لیے؟ تو مجھے وہ ٹوبل پر ابھی بھی جاتی ہو؟ تو وہ مجھے بکریاں ملتی تھیں, مجھے چوزے اور وہ مرغیاں, تو وہ مجھے سب وہ دیکھنے کے لیے. تو لاہور میں مجھے یہ سب کچھ گلبرگ میں نہیں ملتا تھا. یہاں پر ہم مکہ کالونی رہتے تھے دادی اماں کے پاس, تو یہاں, اور نہ شیخ پورہ میں, کیونکہ شیخ پورہ میں جو لائف تھی, امی صبح بہت ڈسپلن لائف تھی, کیونکہ میری امی نے صبح اسکول جانا, وہ پڑھاتی تھیں اور 3 بجے واپس آتی تھیں اسکول سے. تو اب تم جو جاتی تھی, جب میں ملی تھی تم سے, تو میں پھر کیا کرتی تھی کہ تم اپنا بچپن دوبارہ سے, اور دادا کے ساتھ میں بیٹھتی تھی دکان پر ان کے ساتھ. تو اب تمہیں کیا سمجھ آئی ہے زندگی کی؟ کیا ہے زندگی؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی اتنی خوبصورت چیز ہے, اور زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مینیو دیتے ہیں ہر انسان کو. زندگی ایک ایسے ہے جیسے آپ کی پلیٹس میں بہت سارے کھانے پڑے ہوئے ہیں, یا آپ کی ٹیبل پر بہت سارے کھانے ہیں, یا آپ کی ٹیبل کے اوپر بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ اس ٹیبل سے, یا اس اتنے جو مینیو ہے جو آپ کو ایک زندگی کا, آپ پک کیا کرتے ہیں, آپ
آپ اس میں سے کیا پک, آپ کی چوائس کیا ہے, اور آپ جب چوائس کرتے ہیں دین اس ڈائریکشن کو آپ فالو کریں. وہ آپ امریکن انسان کو فالو کریں, یا آپ پاکستانی مینٹیلٹی میں جینا چاہیں, یا آپ امریکن مینٹیلٹی میں جینا چاہیں, یا آپ کسی بھی آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہو یو آر اور آپ کو کیا چاہیے اینڈ آف دا ڈے. اور جب آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے, بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تو آپ نے پک کرنا ہے یہ نا کہ مجھے یہ چاہیے. تو زندگی میرے خیال میں صرف یہ کہ آپ پک کیا کریں اور اس چیز کو آپ اس کو, مجھے ایسا لگتا ہے. اور محبت کہ مجھے محبت جو ہے وہ محبت ارتضیٰ کو محبت ہوئی ہے. محبت مجھے لگتا ہے کہ آپ کی محبت کا نام جو ہے, جب آپ کی کیمسٹری یا کسی کے ساتھ مینٹلی آپ کی, یا میری اگر آپ کے ساتھ مینٹلی ایڈجسٹمنٹ ہے, یا میری کیمسٹری آپ کے ساتھ یہاں سے یا آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے تو مجھے آپ سے محبت ہے. اگر آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے آپ سے محبت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہے محبت. مجھے لگتا ہے کہ محبت جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے, کیمسٹری, اور آپ کو ایک دوسرے انسان کی جب سمجھ آ جائے. تو میرا کو محبت ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے اس چیز کو محبت ہے بہت زیادہ. مجھے محبت آپ سے بھی ہے. مجھے محبت ریلیشن شپ, تو محبت جو ہے وہ محبت کس محبت ڈپینڈ کرتا ہے. ماں کی محبت ڈپینڈ کرتا ہے, ڈائریکٹر کے ساتھ محبت نہیں, کسی سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, کیمسٹری میری اگر زندگی میں مجھے نوید کے ساتھ, اس کے ساتھ میری, اس کے دماغ کو میں سمجھ پائی, میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, اس کے ساتھ مجھے پھر ہاں محبت تو آپ کو, آپ جب ٹریولنگ سے آپ کتنا سیکھتے ہیں. آپ جاتے ہیں, کبھی آپ ہوٹل جا رہے ہیں, کبھی آپ مری جا رہے ہیں, یا کبھی آپ سمینا جی سے مل رہے ہیں, تو آپ کو تو سارے مومنٹس ہیں نا, سارے پل ہیں جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں. سکسیس کیا ہے؟ محبت کس چیز کو کہتی ہیں پہلے مجھے پلیز بتائیے نا. محبت جس میں زندہ رہنے کو جی چاہے, اور جس میں محبت وہ ہے جہاں آپ کو سب کچھ اچھا لگنے لگے. نہیں, سب کچھ اچھا ایک انسان کے اندر نہیں لگ سکتا. اچھا کیسے؟ آپ ٹریول کرتے ہیں, آپ محبت تو آپ جب ٹریولنگ سے آپ کتنا سیکھتے ہیں. آپ جاتے ہیں, کبھی آپ ہوٹل جا رہے ہیں, کبھی آپ مری جا رہے ہیں, یا کبھی آپ سمینا جی سے مل رہے ہیں, تو آپ کو تو سارے مومنٹس ہیں نا, سارے پل ہیں جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں. تو ہر پل سے محبت ہونا ضروری ہے, ہر پل کو جینا. تو میرا رومانٹک ہے بہت زیادہ. ہر پل سے محبت کرنے والی ہوں میں, ہر پل کو جینا چاہتی ہوں. دیٹس می, آئی تھنک سو, آئی ڈونٹ نو, یہی میں ہوں. ہر پل میں ہر پل کو جینا چاہتی ہوں. ہر پل سے محبت ہے, ہر پل سے کچھ نیا. مجھے کچھ نیا نہیں, بٹ مجھے ہر پل میں جینا اچھا لگتا ہے. اور شاید یہ اس وجہ سے کہ میں میڈیٹیشن کرتی رہی ہوں انڈیا میں. میں نے بہت, میری نانی میڈیٹیشن کرتی تھی. میں میڈیٹیشن, بریتھنگ ایکسرسائز کرتی ہوں, میں یوگا کرتی ہوں, میں ایکسرسائز کرتی ہوں. مجھے دا میوزک لور, مجھے میوزک سے بہت پیار ہے. تو کیا سنتی ہوں؟ کیا سنتی ہوں؟ کیسا میوزک سنتی؟ میوزک, ہر میوزک کی اپنی ادا ہے, اپنی زبان ہے, اپنی لینگویج ہے, اپنا آپ ہے نا. ہر میوزک کی ایک اپنی پہچان ہے. تو آپ جس میوزک میں ہوتے ہیں آپ وہ ہوتے ہیں, رائٹ.
अब जिस म्यूज़िक के साथ, तो डिपेंड करता है कि आपको सूफ़ी म्यूज़िक अच्छा लगता है, आपको जैज़ अच्छा लगता है, या आप, डिपेंड करता है कि आप किस मूड में हैं। किस नहीं जैसे आप ये माइकल जैक्सन को सुनते हैं या बियॉन्से को। नहीं, बियॉन्से तो एक्ट्रेस है। नहीं, म्यूजिशियन भी है, म्यूजिशियन है। बियॉन्से को सुनिए, या मैडोना, या मैडोना है, एक और बहुत अच्छी हैं। यहाँ डिपेंड करता है कि आप राहत फ़तेह अली साहब को सुनते हैं या आपको मैडम नूरजहाँ, उनके गाने लट उलझी सुलझा जाने वाले, मैं ते मेरा दिलबर जानी। डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे आपका जो इंतहा में जो आपने म्यूज़िक पियानो बजाया था, वो जो पियानो रिलैक्सिंग, ऐ मेरी आरज़ू, ऐ मेरी जुस्तजू, तो डिपेंड करता है कि कौन सा म्यूज़िक आप सुन रहे हैं। तो एक्चुअली ज़िंदगी भी मुझे ऐसा लगता है, आप भी यही कहती थी कि ज़िंदगी एक म्यूज़िक है, इसका एक अपना रिदम है, हर पल का एक अपना रिदम है। तो सक्सेस क्या है? कामयाबी यही है जिसको आप कामयाबी समझें। हर पल हर कदम पर कामयाबी है। आप कामयाब हैं, आप हर कदम अगर आप कामयाबी वाला उठाएंगे तो वो कामयाबी वाला कदम बन जाएगा। अगर आप फेलियर की तरह अपना कदम उठाएंगे तो वो फेलियर। तो क्या है फेलियर? फेलियर जो है वो सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। आपकी कामयाबी और आपका फेल होना सब कुछ आप में है। डिपेंड करता है कि आप उसको कामयाबी समझते हैं ज़िंदगी में या आप उसको फेलियर का नाम देते हैं। लेकिन कोशिश करते रहना। एक च्यूंटी, मेरी अम्मी कहती हैं कि ज़िंदगी जो है ना वो एक च्यूंटी को आपने देखा है, वो दरख्त पर चढ़ती है, वो गिर जाती है, लेकिन वो उसका सफ़र जारी है। तो फिर ट्राई करती है, फिर गिर जाती है, फिर ट्राई करती है, लेकिन वो अपना सफ़र ख़त्म नहीं करती। क्योंकि सफ़र जब है वो आपकी डेस्टिनेशन, हम तमाम इंसानों की एक फाइनल डेस्टिनेशन है जब हमने मर जाना है। तुम्हें समझ आती है? और तुम्हें समझ आती है मौत क्या है? जी हाँ, मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है जब अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो जब अल्लाह ताला से बात करनी है तो स्पिरिचुअली या रूहानियत, एक रूह का रिश्ता, एक कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ज़िंदगी जो है, फेलियर भी, सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। जो आपने खुद से डिसाइड करना है, आप अपने लिए कामयाबी डिसाइड करते हैं तो आप कामयाब होते हैं। अगर आप अपने लिए, इसलिए कि गलतियाँ, तो हम जब प्लानिंग करते हैं तो तभी से हम गलती पर होते हैं ना। जब एक सिस्टम हम बनाते हैं, जब हमने गलत सिस्टम बना दिया तो हमने फेल होना है। हम गलत टीचर के साथ बैठेंगे तो हमने फेल होना है। हम राइट इंसान के पास बैठेंगे, राइट टीचर के साथ बैठेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो एक्चुअली में आप किन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं? आप राइट, सही चीज़ों, सही रास्ता ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप कामयाब हैं। दो रास्ते हैं, एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है। हाँ, हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम उन गलतियों से सीखते हैं और उसके बाद बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। हर रोज़ हम अपने आप को डिसिप्लिन करना, हर रोज़ बैलेंस करना, ज़िंदगी के रिश्तों को बैलेंस करना, काम को बैलेंस करना, हर दूसरे इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप बैलेंस करना। वो डिपेंड करता है कि मैं आपके साथ अपना रिलेशनशिप कैसे डेवलप करती हूँ, वो मुझ पर डिपेंड करता है। आप गुस्से में भी आएंगी तो, लेकिन मैंने आपको मुस्कुराहट से आपका बट डिपेंड, हर चीज़ आपके अंदर है, हर चीज़, सब कुछ। आप इंतहा में ये बात बताती थी मुझे समझ में नहीं आती थी ये चीज़, लेकिन अब मुझे समझ आती। सब कुछ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब कुछ यहाँ है। डिपेंड करता है कि मैं मूव, या मैं अपना रास्ता कौन सा, इतने सारे रास्ते हैं, वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा रास्ता चाहिए, या आगे कौन सा मोड़ चाहिए।
یا آگے کون سا انسان چاہیے جس سے میں ملنا چاہتی ہوں, مجھے کون سا کھانا کھانا ہے, مجھے کون سا پھول پک کرنا ہے, یو نو. اور سم ٹائم جو آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں لوگ اچھے ملتے ہیں, یو نو, آپ کو بتاتے ہیں, تو کچھ لوگوں کی سمجھ آتی ہے آپ کو, لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط ہے, چپ کر جاتی ہوں, لیکن صحیح چیزوں کو پک کر لیتی ہوں اور ان سے دوستی بھی کر لیتی ہوں. یار کتنی اچھی بات بتا رہے, تو میں پھر ان کو گلے لگا لیتی ہوں, یو نو, ڈپینڈ کرتا ہے. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو صحیح لوگ مجھ سے ایک قدم آگے رہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کو اچھا فالو کرنا, مجھے لگتا ہے اس کی ڈائریکشن کو فالو کرنا اچھی ڈائریکشن ہے, اس کو فالو کرتے رہو, یو نو, چپکے چپکے سے, یو نو. یہ تو پازیٹیو ہوں, نیگیٹو سوچنا اچھا نہیں لگتا. آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن. پاکستان میں پہلے نہیں تھی پازیٹیو, لیکن جب سے میں نے باہر میرا ایکسپوئر یا میں باہر بہت زیادہ میں رہی, دبئی میں نے بہت ٹائم اسپینڈ کیا, میں نے انڈیا میں بہت ٹائم اسپینڈ کیا, پھر میں نے امریکہ میں, پھر میں نے تو میرے اندر بہت زیادہ پازیٹیوٹی. مجھے نیگیٹو چیزیں, مجھے نیگیٹو کوئی الفاظوں کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو میں اٹھ جاتی ہوں وہاں سے, کیونکہ انہیں الفاظوں کو اگر آپ رائٹ اینگل سے آپ استعمال کر کے سامنے لائیں تو وہ بڑے لگتا ہے کہ آپ زبان سے یا اپنے منہ سے پھول برسا, اب یو نو. تو یو نو دس از دا سارا سسٹم تو آپ کے اندر ہے نا. اگر یہ دنیا میں کسی کو یا کسی بچے کو یا نئے آنے والوں کو اگر اس سسٹم کی سمجھ آ جائے کہ سب کچھ آپ کے اندر ہے, باہر کچھ نہیں ہے, تو زندگی بہت اچھی ہے. پک کرنا ہے, کہاں ٹریول کرنا ہے, کہاں جانا ہے. ہاں آج کا دن تو ایسا ہو گیا, اب نیکسٹ ڈے کی کیا پلاننگ ہے, آج کیا کرنا ہے ایکسائٹنگ, آج کیا ہونا چاہیے, آج اچھی چیز ہم نے کیا کرنی ہے. تو وہ مینیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کو کیا چاہیے. لیکن مجھے تو سب سے اچھی چیزیں پک کرنی ہے لائف میں, سب اچھی جو چیزیں ہیں, بس. تھینک یو, بس بہت مزہ آیا. اللہ کرے کہ ایک دن ایسا موقع آئے کہ تمہارا دسترخوان جو ہے وہ سجا ہوا ہو, ہاں, اور میں بھی آؤں اور تمہارے ساتھ بیٹھوں. پلیز.